السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک ٹیچر دوسرے ٹیچر کی جگہ کلاس لینے چلا گیا۔ تھکن کے باوجود کامیابی کے موضوع پر طلباء کو لیکچر دیا اور پھر ہر ایک سے سوال کیا، ہاں جی تم نے کیا بننا ہے؟ ہاں جی آپ کیا بنو گے؟ ہاں جی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا منزل ہے؟ سب طلباء کے ملتے جلتے جوابات تھے: ڈاکٹر، انجینئر، پولیس، فوجی، بزنس مین۔ لیکن ایسے لیکچر کے بعد یہ میرا روٹین کا سوال تھا اور بچوں کے روٹین کے جواب جن کو سننا کانوں کو بھلا اور دل کو خوشگوار لگتا تھا۔ لیکن ایک جواب آج بھی دوبارہ سننے کو نہ ملا۔ کان تو اس کو سننے کے متلاشی تھے مگر روح بھی بے چین تھی۔ اینک لگائے بیٹھا خاموش گمسم بچہ جس کو میں نے بلند آواز سے پکار کر اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ ہیلو، ارے میرے شہزادے، آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ بھی بتا دو، کیا آپ سرِ تبسم سے ناراض ہیں؟ بچہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور کہا، سر میں نور الدین زنگی بنوں گا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی اور کلاس کے دیگر بچے ہنسنے لگے۔ اس کی آواز گویا میرا کلیجہ چیر گئی، روح میں ارتعاش پیدا کر دیا۔ میں دھک سے ہو کر رہ گیا۔ پھر پوچھا، بیٹا آپ کیا بنو گے؟ سر میں نور الدین زینگی بنوں گا۔ ادھر اس کا جواب دینا تھا، ادھر میری روح بے چین ہو گئی، جیسے اس جذبے کی اسی آواز کی تلاش میں اس شعبہ تدریس کو اپنایا ہو۔ بیٹا آپ ڈاکٹر، فوجی، انجینئر کیوں نہیں بنو گے؟ سر، امی نے بتایا ہے کہ اگر میں نور الدین بنوں گا تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ جو لوگ ڈنمارک میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ گستاخی کر رہے ہیں، ان کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بچے کی آواز بلند ہوتی چلی گئی اور لہجے میں سختی آ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر میرا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا۔ ادھر کلاس کے اختتام کی گھنٹی بجی اور میں روتا ہوا باہر آ گیا۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آج ماؤں نے نور الدین پیدا کرنے چھوڑ دیے اور اساتذہ نے نور الدین بادشاہ بنانا چھوڑ دیے۔ میں اس دن سے آج تک دم تحریر اپنے طلباء میں پھر سے وہ نور الدین تلاش کر رہا ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ اس ماں نے اپنے بیٹے کو کس نور الدین کا تعارف کروایا ہوگا؟ یہ واقعہ پڑھیں، یہ واقعہ سنیں اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو بھی سنائیے۔ ایک رات یوں ہوا کہ سلطان نور الدین رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور نم آنکھوں سے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے میرے آقا دو عالم کو کون ستا رہا ہے؟ آپ اس خواب کے بارے میں سوچ رہے تھے جو مسلسل 3 دن سے انہیں آ رہا تھا اور آج پھر چند لمحوں پہلے انہیں آیا، جس میں سرکار دو عالم نے 2 افراد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ مجھے ستا رہے ہیں۔ اب سلطان کو قرار کہاں تھا؟ انہوں نے چند ساتھی اور سپاہی لے کر دمشق سے مدینہ جانے کا ارادہ فرما لیا۔ اس وقت دمشق سے مدینہ کا راستہ 2020 دن کا تھا مگر آپ نے بغیر آرام کیے یہ راستہ 17 دن میں طے کر لیا۔ مدینہ پہنچ کر آپ نے مدینہ آنے جانے کے راستے بند کروا دیے اور تمام خاص و عام کو اپنے ساتھ کھانے پر بلا لیا۔ اب لوگ بھی آ رہے تھے اور جا بھی رہے تھے آپ پر چہرہ دیکھتے ہوئے، مگر آپ کو وہ چہرے نظر نہ آئے۔ اب سلطان کو فکر لاحق ہوئی اور اپنے مدینے کے حاکم سے فرمایا کہ کیا ہے کوئی ایسا جو اس دعوت میں شریک نہیں؟ جواب ملا کہ مدینے میں رہنے والوں میں سے تو کوئی نہیں مگر 2 مغربی زائر ہیں جو روضہ رسول کے قریب ایک مکان میں رہتے ہیں، تمام دن عبادت کرتے ہیں اور شام کو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ جو عرصہ دراز سے مدینے میں
مقیم ہیں۔ سلطان نے ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دونوں زائر بظاہر بہت عبادت گزار لگتے تھے۔ ان کے گھر میں تھا ہی کیا ایک چٹائی اور دو چار ضرورت کی اشیاء کہ یکدم سلطان کو چٹائی کے نیچے کا فرش لرزتا محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی ہٹا کے دیکھا تو وہاں ایک سرنگ تھی۔ آپ نے ایک سپاہی کو سرنگ میں اترنے کا حکم دیا۔ وہ سرنگ میں داخل ہوئے اور واپس آ کر بتایا کہ یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان کے چہرے پر غضب کی کیفیت طاری ہو گئی۔ وہ غصے میں آ گئے۔ آپ نے دونوں زائرین سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ انہوں نے بتایا کہ وہ یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے پیغمبر کے جسم اقدس کو چوری کرنے پر مامور کیے ہیں۔ سلطان یہ سن کر زاروں کی طرح رونے لگے۔ اسی وقت ان دونوں کی گردنیں اڑا دی گئیں۔ سلطان روتے جاتے اور فرماتے جاتے میرا نصیب کہ پوری دنیا میں سے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ اس ناپاک سازش کے بعد ضروری تھا کہ ایسی تمام سازشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا جائے۔ سلطان نے معمار بلائے اور قبر اقدس کے چاروں طرف سے خندق کھودنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ پانی نکل آئے۔ سلطان کے حکم سے اس خندق میں پگھلا ہوا سیسہ بھر دیا گیا۔ بعض کے نزدیک سلطان کو سرنگ میں داخل ہو کر قبر انور پر ظاہر ہو کر قدمین شریفین کو چومنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ سبحان اللہ! تحریر لمبی تو ضرور ہے مگر آپ کو پسند آئے تو عشق رسول کے واسطے اسے شیئر کیجیے گا، اس تحریر کو کاپی کیجیے، اسے کاپی کرتے ہوئے آگے بڑھائیے۔ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔